ہے. مفتی صاحب ایصال ثواب کا شرعی حیثیت اس کی کیا ہے, اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایصال ثواب اس کا معنی کیا ہے. ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا, اور ثواب کا معنی ثواب کو پہنچا دینا. اور ادروئے شرع کے ایصال ثواب کرنا یعنی کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے تک منتقل کرنا, اس تک پہنچانا, یہ شرعاً بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے. باقی یہ رہا کہ آیا نبی کریم کے دور میں بھی ایصال ثواب کا یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا, تو باقاعدہ طور پر حضور کے حدیث سے ثابت ہے. بلکہ محدثین نے تو پورے عنوانات اور پورے باب قائم کیے ہیں. جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے چار یا غالباً 5 روایات مسلم شریف کے اندر لکھی ہیں, اور اس کا عنوان جو قائم کیا ہے وہ ہے باب وصول ثواب الصدقات الی المیت. کہ میت کو ثواب پہنچانے کا, میت کو صدقات کے ثواب پہنچنے کا باب. اور اس کے تحت انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد صاحب انتقال کر گئے اور انہوں نے مال بھی چھوڑا ہے اور اس کی کوئی وصیت نہیں کی, تو اب میں کیا کروں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. اگر اس مال کو میں ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں تو کیا میرا یہ عمل کرنا, یہ نیکی کرنا ان کے لیے باعث نجات ہوگا, ان کے لیے فائدہ مند ہوگا, ان کو اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم, اگر تو ایسا کام کرتا ہے تو یقیناً یہ بالکل صحیح بات ہے. یہی مسئلہ ہے کہ اگر تو یہ کام کرے گا, یہ نیکی کرے گا, تو اس نیکی کا ثواب ضرور اس تک پہنچے گا. اور اس طرح کی دیگر اور بھی روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. اور یہ جو باب امام مسلم نے قائم کیا, اس کے تحت انہوں نے غالباً 5 یا 6 روایات پیش کی. اور اس کے علاوہ امام ابو داؤد نے, اسی طرح امام ولی الدین طبریزی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کے اندر, مصنف ابن ابی شیبہ نے, سنن بہقی کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ عمر بن شعیب سے یہ روایت ہے کہ عاص بن وائل ایک شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اس نے انتقال سے پہلے اپنے 2 بیٹے تھے, ان کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلاموں کو آزاد کر دیں. اب 100 غلاموں کو آزاد کرنے کی وصیت کی اس لیے کہ وہ غلاموں کو آزاد کرنا میرے لیے باعث نجات ہوگا. تو اب ایک اس کا بیٹا ہشام جو ہے اس نے 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کر دی. اب 50 غلام چونکہ عمر کے لیے لازم تھے, یہ دوسرا بیٹا تھا عمر, حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلاموں کو آزاد کر دینا, تو میرے بھائی نے تو 50 غلاموں کو آزاد کر دیا. اب میرے حصے کے جو 50 غلام ہیں میں ان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو آیا میرا یہ کام, میرا یہ فعل شرعاً درست ہے؟ میں اگر اپنے والد صاحب کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تو کیا میرے والد کو اس کا بینیفٹ ملے گا, اس کا ثواب یا اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا لو کان مسلما, اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا فعاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک, کہ اگر تو ان کی طرف سے صدقہ کرتا یا حج کرتا یا پھر غلاموں کو آزاد کرتا تو اس کو اس کا فائدہ تب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتا. چونکہ عاص بن وائل جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا, اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کو اگر سارے ثواب کرتے ہیں تو اس کو ضروری اس کا فائدہ پہنچتا ہے.